صدق میں ذرا آپ سے شروع کرتا ہوں، یہ کنفیوژن بتائیں پہلے تو یہ مسئلہ حل کریں. کیا سینسس والا معاملہ ختم ہو گیا؟ کیونکہ کنفیوژن اس لیے پھیلی ہوئی ہے. پہلے اسلام آباد میں خبر پھیلی ہوئی تھی کہ جی اس بدھ کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ 31 کو شاید بلایا جا رہا ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا کیوں اجلاس بلایا جا رہا ہے؟ بیکاز یہاں پہ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ سی سی آئی کے اندر نیا سینسس اپروو کر دیا جائے گا، اور اگرچہ لا منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہم نوٹیفائی نہیں کریں گے، لیکن اس پہ بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں. سو سینسس کا معاملہ سیٹلڈ ہے کہ، اور اگر ہے تو پھر سی سی آئی کیوں بلائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اگر الیکشن وقت سے کروانے ہیں تو اس کا واحد طریقہ کار جو لیجٹمیٹ طریقہ کار رہ گیا ہے وہ پرانا سینسس ہے. کیونکہ اگر اس سینسس پہ آپ کی بات مان لی جائے اور اس سینسس کے اوپر اگر اس کو نوٹیفائی کروانا وغیرہ وغیرہ وہ تمام چیزیں کر بھی لی جائیں تو پھر 6 مہینے چاہیے حلقہ بندیوں کے لیے. اور اگر مجھے یاد پڑتا ہے، ویسے تو آپ کو معلوم میں کوئی آئینی ماہر نہیں ہوں، لیکن جب حلقہ بندیاں ہو جائیں تو ان کی بھی نئی حلقہ بندیوں کے لیے آپ کو اسمبلی سے اپروول لینا پڑتا ہے. مگر اسمبلیاں تو اس وقت ہوں گی نہیں، اسمبلیاں تو ڈیزالو ہو چکی ہوں گی اور اس وقت تو کیئر ٹیکر حکومت ہوگی. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر کوئی بڑا بھنڈ نہیں ڈالنا اور وقت سے الیکشن کروانے ہیں تو بہتر طریقہ اس وقت یہی ہے، جیسا کہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں، کہ پرانی حلقہ بندیاں جو ہیں ان کی بنیاد کے اوپر، پرانی جو ترمیم ہوئی ہے اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا ہوا. یہ تو ہمیں پتا ہے کیا ہونا چاہیے. اس وقت آپ پرائم منسٹر کلیئر ہیں اس پہ کہ پرانے اس پہ ہی ہوگا؟ لا منسٹر نے بھی کہا ہے. جی دیکھیے، اس وقت ہماری پارٹی کے اندر تو یہ کنسنسس ہے، کیونکہ ہماری پارٹی چاہتی ہے کہ اس میں کوئی جھگڑا نہ پڑے، کوئی نوانس نہ پڑے، کہ نئی نوٹیفیکیشن، نئی حلقہ بندی، اپروول فرام دی اسمبلیز، کوئی آئینی ترمیم. تو ان تمام چیزوں کے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ پرانی حلقہ بندیوں کے اوپر الیکشن کروائے جائیں. سی سی آئی کیوں بلا رہے ہیں؟ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا سی سی آئی کے تو دیکھیں نا جی، دیکھیے ایک تو آن بورڈ لینا سی سی آئی کے اندر وہ تمام چیزیں جن کا تمام پروونسز سے تعلق ہو. ہمارے اپنے محکمے کے اندر اگرچہ فیڈرل سبجیکٹ ہے یہ جو توانائی ہے، مگر توانائی کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں بہت اہم ہوتا ہے کوئی بھی نئی پالیسی ہم نے لانی ہو کہ وہ سی سی آئی میں جائے. اور ہو سکتا ہے سی سی آئی کی اگر وہاں پہ میٹنگ ہو تو اس میں یہ ڈسکشن بھی ہو لے، جس میں میرا خیال ہے ہمارا موقف تو یہی ہوگا. ویسے میں نے اس کا ایجنڈا نہیں دیکھا سی سی آئی کا. مصدق صاحب ایسے بات تو ٹھیک ہے کنڈی صاحب کی، یہ تو پی ٹی ایم کا حصہ نہیں ہے، یہ تو فری ہیں. آپ لوگوں کے رویہ بڑے بدلے ہوئے ہیں، آپ کے دن کیا اچھے ہوئے ہیں. آپ نے آنکھیں پھیر لی ہیں جے یو آئی کی لیڈرشپ سے، نہ دبئی میں بات کر رہے ہیں، خود ہی اناؤنس کر دیا سینسس کے اوپر بھی سارا کچھ. تو پھر انہوں نے ٹھیک کہا، انہوں نے آپ کو ایک ویلڈ وارننگ دے دی ہے کہ کل کو تو اگر آپ نے آئی پی پی کے ساتھ مل کے اور پرویز کھٹک کے ساتھ مل کے کوئی گورنمنٹ بنانی ہے پھر تو ٹھیک ہے، پی ٹی آئی پارلیمنٹیریز کے ساتھ. لیکن اگر اپنوں کے ساتھ اب یہ سلوک کریں گے تو پھر آپ کے شاید دن کسی اور طرف پھر سکتے ہیں. خاص طور پہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا جو دبئی میں بھی ہوا ہے. پہلے ہی کچھ آپ کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ جس طرف سے چاہیں بات کو شروع کر لیتے ہیں. پہلے دبئی سے شروع کر لیتے ہیں، پھر حلقہ بندیوں کی. میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، ایک چیز مصدق میں ایڈ کر دوں کہ 2 الائز آپ کے اس وقت فون پہ ہیں ہمارے ساتھ. مصطفیٰ کمال صاحب ہیں ایم کیو ایم کے، حافظ صاحب ہیں جے یو آئی سے. دونوں نالا ہیں آپ سے، بیکاز شاید آپ کو ان کی ضرورت نہیں. میں یہ کہوں گا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے تو بڑے پرانے یہ جے یو آئی ایف کے ساتھ تو ہمارے پرانے حلیف ہیں، تمام لوگ ہمارے دوست ہیں، ہم مل کے کام کرتے ہیں. کابینہ کا حصہ ہے ایم کیو ایم، اور ہم سب آپس میں بیٹھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی ہم بیٹھے سلوشنز ڈھونڈ رہے تھے. آئی ٹی کی وزارت ایم کیو ایم کے پاس ہے، وہ سب سے اہم وزارت ہے اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹس کو آگے بڑھانے کے لیے. تو ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے. جب میں کابینہ میں بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے اثرات مجھے کابینہ میں نظر نہیں آتے. تو ہماری تو بھی پیچھے بھی کچھ 4-5 دن پہلے میٹنگ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، ایک سیکنڈ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم جو پبلکلی کہتی ہے اور ایم کیو ایم جو کابینہ کے اجلاس میں کہتی ہے وہ 2 مختلف باتیں ہیں.
لوگوں کے لیے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ they're playing to the galleries کہ لوگوں کے سامنے ڈرامہ اور اندر آ کے وہ خرامہ. نہیں میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں کر رہا. میں ہر بات کا احترام کرتا ہوں جو پبلکلی کہی جائے یا کابینہ میں کہی جائے, لیکن میں آپ کو یہ یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ ہماری آپس میں اختلاف اگر ہو بھی, چاہے پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو, مگر بھائی چارے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں. برادران یوسف والا کام لگ رہا ہے مجھے. اب آپ اتنا پرووک کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ میں آپ کے قابو نہیں آ رہا. میں پھر بھی بڑے دھیمے مزاج میں چل رہا. وہ اتنے بڑے اینکر کے ساتھ جب پروگرام کریں نا تو یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ برادران یوسف کا بھی ریفرنس آ گیا ہے, کیا کیا جائے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے بات بڑھ رہی ہے آگے. جو دبئی والی بھی میٹنگز تھیں they were informal meetings. اس میں آپ کو جہاں پہ دیگر پارٹی کے سربراہان آئے ہیں یا ان کے لیڈرز آئے ہیں, انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. بڑی دیر کے بعد ہمارے پارٹی کے جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب, وہ دبئی تشریف لائے تھے, اور بے شمار پارٹی کے بھی اراکین جو ہیں, لاہور سے بے شمار, MNA, MPA, پنجاب سے, پاکستان سے, سب لوگ مین تو آپ کی میٹنگز 2 فیملی میٹنگز تھیں. زرداری صاحب تھے, ان کے صاحبزادے تھے, نواز شریف صاحب تھے, ان کی صاحبزادی تھی. یہ تو 2 رائل فیملیز کی میٹنگ تھی. اس میں پتہ نہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خاص باتیں بھی نہیں ہوئی. اب آپ ایسی کوئی نہیں, بالکل نہیں. میں آپ کو بتایا کہ انفارمل میٹنگز تھی. ہماری بھائی چارہ ہے, آپس کے تعلقات ہیں, فون پہ بات کرتے ہیں, موقع ملتا ہے تو ملتے ہیں. تو آپ لوگ ان سے مشورے کیوں نہیں کر رہے؟ آپ JUI کو اور MQM کو ساتھ کیوں نہیں لے کے کیوں نہیں چل رہے آپ؟ نہیں پہلے ایک بات تو کر لینا. یہ دبئی والی بات مکمل کی بعد میں کریں گے, پہلے ان 2 کی میں بات کریں گے. نہیں, ابھی میں نے پہلے یہ بھی کلیم کیا کہ بھائی چارہ. اب دوسری طرف آ جائیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو اعلانات ہو رہے ہیں نا, آپ نے جو CCI کی میٹنگ کا کہا ہے, میں نے بھی حوالہ دیا کہ میں نے اس کے ایجنڈا نہیں دیکھا, لیکن ہو سکتا ہے تمام پارٹیز کے ساتھ وہاں پہ CCI میں اس پہ بات ہو کہ کیا کرنا چاہیے. جو اعلانات ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اعلانات اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ الیکشن آگے نہ کیے جائیں. کوئی ایسی چیز نہ سامنے رکھی جائے جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں الیکشن ڈیلے ہو جائے. آپ کو پتہ ہے الیکشن کا پروسیس کیا ہے. پروسیس یہ ہے کہ فائنلائزیشن ہوگی سینسس کی, مان لیں کہ سینسس پورا ہو گیا. مصدق صاحب, میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام آباد میں کیا ذکر ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ اسلام آباد میں ذکر یہ ہو رہا ہے, اگر آپ اجازت دیں, میری چھوٹی سی بات سن لیں. اسلام آباد میں ذکر یہ ہو رہا ہے کہ الیکشنز کا تعلق سیدھا اس بات سے ہے کہ عمران خان گرفتار ہوں گے اور ڈسکوالیفائڈ ہوں گے یا نہیں, اور اگر تب تک ان کو سزا نہ ہوئی تو پھر یہ سینسس کا بہانہ بنا کے ٹائم ایڈ کر لیا جائے گا, اور پھر جب عمران کو سزا ہو جائے گی تو پھر الیکشن ہوں گے اس ملک میں, ورنہ الیکشن نہیں ہوں گے. اس لیے سینسس کا معاملہ کبھی آتا ہے کبھی ہوتا ہے, اور اس کو ایک کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہے. یہ اسلام آباد کی لنگر گپ ہے. دیکھیں نا مالک صاحب, دیکھیں نا, آپ نے یہ جو ابھی لنگر گپ کا ذکر کیا ہے جس سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں, اسی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. الیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن سے. عمران خان تو ڈسکوالیفائی ہوں گے اپنی حرکات کی وجہ سے اور اپنے جرائم کی وجہ سے. اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جنہوں نے ملک ریاض سے 190 ملین پاؤنڈ لیے ہیں وہ کیوں ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے بھائی, آپ مجھے بتائیں. جنہوں نے پورے ملک میں آگیں لگوائی ہیں, حملے کروائے ہیں, شہداء کے مجسمے توڑوائے ہیں, چلے وہ علیحدہ بات ہے نا, وہ we'll move away. ہاں تو اب میری ایک منٹ, ذرا ایک منٹ ٹیکنیکل بات, ایک منٹ کے لیے ٹیکنیکل بات کر لینے. واحد بات میں یہ کروں گا کہ آپ مان لیں کہ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. نوٹیفیکیشن کے بعد حلقہ بندیوں کے لیے 6 مہینے چاہیے, یہ آپ کو بھی معلوم ہے. تو وہ 6 مہینے بھی مان لیں گزر گئے کسی نہ کسی طریقے سے. اس کے بعد آپ کو نئی جو حلقہ بندیاں ہیں ان کو اسمبلیوں سے اپروو کروانا ہے, کیونکہ اس کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے. تو اسمبلیاں بھی اس وقت تحلیل ہو چکی ہوں گی. تو بات یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اگر اس کو آپریشنلائز کر لیں, اگر ہم کہیں کہ ہم پرانے سینسس کو نہیں مانتے تو پھر نیا طریقہ